آپ کے استاد آتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، بزرگ آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو اپنے بزرگوں کا احترام کرنا سکھایا، ورنہ آپ تو گنوار انسان تھے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، چھوٹے بڑے کی تمیز ہے ہی نہیں آپ تھے۔ یہ تو وہ آقا ہے جس نے آپ کو چھوٹے بڑے کی تمیز دکھائی۔ ایک بات ہو گئی، سجدے کا مقام یہ ہے کہ سجدے کا وزن نہیں ہے، لیکن وہ مصلی جو ہے اس پہ وہ ایک ذات آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ پیش کرے گی۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے سجدے کا وزن نہیں ہے، لیکن یہ ایسی ذات ہے، کہ اگر جس کے جسم کو دیکھو سایہ ہے نا، سایہ کیوں ہے کہ یہ روشنی اس جسم سے پار نہیں جا رہی، یہ ٹھوس چیز ہے، ٹھوس جس طرح پتھر ہے، جس طرح یہ میرا جسم ہے، ٹھوس ہے، اس کو روکتی ہے، یہ حائل ہو جاتی ہے، یہ سایہ ہے۔ ارے حیرت ہے آمنہ کے لال کی شان، کہ جو جسم ہے میرا تیرا، سایہ اس لیے ہے کہ یہ ٹھوس ہے۔ ارے اس کا جسم دیکھو تو سایہ نہیں، جس کا سایہ ہونا چاہیے اس کا سایہ نہیں۔ کیا سمجھ آئی کہ روشنی سے گزر جاتی تھی، یہ میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا، عقیدت تو ہے ہی ہے مجھے، لیکن تم کہے کہ تم اندھی عقیدت میں بول رہے ہو اپنے آقا کے متعلق۔ نہیں، میرا حق بھی ہے میں اندھی عقیدت بھی کروں تو، لیکن نہیں، تم عقل کے اندھے ہو، اس لیے میں عقل سے بات کر رہا ہوں کہ تمہیں شاید سمجھ آ جائے۔ جس کا جسم تیرا میرا جسم کثیف، روشنی پار نہیں ہوتی، اس لیے سایہ ہے۔ ایک ہوتا ہے آئینہ، ایک ہوتا ہے شیشہ، ادھر تک کو میں نے دار، ایک ہونا ہے آئینہ، ایک ہونا ہے شیشہ۔ پتہ نہیں شیشے تے آئینے کے فرق ہے؟ تو سائے پتہ ہے جے شیشے تے آئینے وچ کے فرق ہے؟ شیشہ تے آئینہ، سمجھ آئی نا؟ آئینہ سمجھ آئی نا؟ آئینے تے شیشے چ کے فرق ہے؟ شیشے نے پیچھے آرسی ہونی، آرسی مولویاں کے پتہ ہے بلا جانے، آرسی کے آرسی ہے کئی آرسی ہونی ہے، پیچھے لگا ہونا رنگ، اسا ہائر روکنا ہے، اس دے وچ پھر شکل نظر آنی، روکنے کے لیے ہوتا ہے جی آئینہ، جس وچ جو آنے والا ہے، آہا کسی استاد کا شعر، ذرا ساری باتیں چلیں۔ یہ کہہ کر آئینہ اس نے لگایا روزن در میں، یہ کہہ کر آئینہ اس نے لگایا روزن در میں، یہ کہہ کر آئینہ اس نے لگایا روزن در میں،
کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے. کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے ہاں میری صورت دیکھنے والے. آج بھی جاؤ گنبد خضرا کی طرف دیکھ، وہاں جسمانی ٹھوس شیشہ نہیں، وہ جو محرابیں چھوٹی چھوٹی سی بنی نظر آتی ہے نا گنبد شریف میں، اگر غور سے دیکھ، بصارت نہیں بصیرت کی نظر سے دیکھ، تو وہاں بھی ایک آئینہ قدرت فٹ ہے، اور وہ دکھا رہا ہے کہ تو یہاں آنے سے گریز کرتا ہے اور کہتا ہے میں کعبے صرف جاؤں گا. مدینہ تو ایک جاتا بھی ہوں تو ایک پرانی تہذیب کو دیکھنے کے لیے، کھنڈرات کو دیکھنے کے لیے میں تو کعبے جاؤں گا، کیونکہ ہمارا رسول بھی کعبے جاتا تھا، ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی. ایک طبقہ ہے. تو وہاں ایک شیشہ لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے. تم آنے سے گریز کر رہے ہو، لوگوں کو منع کر رہے ہو. شکل دیکھیے کبھی، چلنے سے پہلے آئینہ دیکھ لیتے. کیا تم اس قابل تھے؟ ارے تمہیں کعبے میں داخل ہونے کے قابل کس نے بنایا؟ اگر میں نہ ہوتا تو تم مشرک ہوتے، ہندو ہوتے، بت پرست ہوتے، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہوتے. یہ کملی والے کا احسان ہے تجھ پر کہ تجھے آج بیت اللہ کا راہ دکھایا، اس گھر والے سے ملایا، گھر کا طواف کرایا اور گھر والے سے تعلق تیرا پیدا کیا. آج تو اسی سے روک رہا ہے. شیشہ دیکھ، وہاں دیکھ رہا ہے کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے. ارے میں تو میری صورت تو پوچھو، کبھی چشمے تصور بند کرو اور میرے اصحاب صفہ کی طرف آؤ، جو 70 آدمی میری دہلیز پر بیٹھے ہوتے تھے، جن میں صہیب اور بلال، عمار اور غریب صحابہ جو سرداران قریش کے ظلم و ستم کا شکار تھے، بھوک کے مارے میرے دروازے پر نظر جمائے ہوئے میری آمد کا انتظار کرتے رہتے تھے. ان سے پوچھو، ہمت ہے؟ پوچھ سکتے ہو، ماضی سے سوال کر سکتے ہو تو جاؤ ابو بکر صدیق سے پوچھو، جاؤ فاروق اعظم سے پوچھو کہ کیا وہ میرا صورت دیکھنے والے تھے؟ وہ اس قابل تھے جو میری صورت دیکھ سکتے تھے، لیکن ان کے مقام ادب جو دیکھنے کے قابل ہوں. ایک جملہ